مولانا صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزانہ کی زندگی کیسی تھی؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کا ہلکا لگتا تھا. اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی جی جو اشراق تک چلتا تھا، صحیح. تو اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی. اوہ ماشاء اللہ. کبھی دین کی بات ہوتی تھی، کبھی دنیا کی بات ہوتی تھی، اور ایک ملٹی پرپز قسم کا کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا. اللہ. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لطیفہ گو صحابی تھے. وہ اسی محفل میں کبھی جب لطیفے سناتے تو صحابہ ہنس ہنس کے گر پڑتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے ایسے گر جاتے تھے. اور کبھی آپ پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، یا آپ اکثر پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. کبھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کوئی موضوع چھیڑ دیتے، آپ ان کے ساتھ اس موضوع میں شریک ہو جاتے. اللہ. تو جابر فرماتے ہیں ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ کھانے کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم باغات کا ذکر کرتے تو باغات کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم دین کی بات کرتے وہ دین کی بات ہمارے ساتھ کرتے. تو یہ اس طرح کی ایک بڑی ہلکی پھلکی محفل ہوتی تھی. یعنی اس میں وہ اپنی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں، جیسے ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اگر دینی حلقہ ہے تو صرف دین کی بات ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر. میں اس سید رضی اللہ عنہ کے لطیفے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ایک بہت اچھی مجلس ہوتی تھی. سبحان اللہ. پھر آپ جب ایک نیزے کے برابر سورج ہو جاتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے. اور نوافل بس یہ 2 ہی آپ مسجد میں پڑھتے تھے، باقی سب گھر پڑھتے تھے. کہ آپ کے نوافل ہمارے لیے سنت ہیں، یہ سارے آپ گھر پڑھتے تھے. اللہ. صرف فرض مسجد میں پڑھاتے تھے آ کر، یا پھر جب اعتکاف ہوتا تھا تو پھر وہ تو وہاں ٹھہرنا ہی ہوتا تھا. تو اس کے بعد آپ مسجد سے نکلتے اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال پوچھتے، اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے اس گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی. وہاں پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے. اس کے بعد پھر اٹھ کر اگر کوئی وفود آئے ہوتے تھے تو پھر آپ ان کے لیے تیار ہو کر مسجد جاتے اور ان وفود کے ساتھ ملاقات کرتے. یا کوئی اور محفل مجلس ہوتی تو آپ اس کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے. اگر جلدی فارغ ہو جاتے تھے تو پھر دوبارہ گھر آ جاتے تھے. جب بھی گھر سے نکلتے تھے مسواک فرماتے تھے، جب گھر داخل ہوتے تھے مسواک فرماتے تھے. مستقل آپ کی عادت تھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے مسواک وضو، اور گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے مسواک فرماتے تھے. وہ جو پیلو کا جو بہت ہی اعلیٰ مسواک ہوتا جی. ہے اب تو ملتا ہی نہیں. پھر آپ ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے تھے. پھر آپ جا کے بازار کا چکر لگاتے تھے اور سارے بازار کا معائنہ کرتے تھے. منڈی میں جاتے تھے، اللہ. منڈی میں کیسے تجارت ہو رہی ہے اس کا معائنہ فرماتے تھے. اور اس کے بعد پھر گھر واپس آتے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ پھر ہر گھر والی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. فجر میں تو صرف سلام حال آگے، ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، سب کے پاس بیٹھتے اپنے باری والے گھر میں آتے تھے. تو پھر گھر کے کام کاج، جھاڑو دینا، برتن دھونا، اللہ. اپنے کپڑے دھونا. آپ کی 9 بیویاں زندہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے.
کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا اس کو خود سیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے، فی محنت اہلہ۔ اور آپ حضرت حسن نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا دائم الفکرہ طویل الاحسان، لمبی سوچ اور لمبا غم۔ یہی سوال ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان ضحاکا بساما، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ جگہ کے بدلنے سے عمل بدل گیا۔ اللہ مسجد میں ہیں تو ایک ذمہ داری سر پر ہے، گھر میں آتے ہیں تو وہ ذمہ داری باہر، اور بیوی کے ساتھ ایز اے خاوند ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں۔ اور ایک ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں اور بس وہ آگے بیچاری ایسے بیٹھی ہوئی ہوں، ایسے نہیں، بے تکلفی ہے۔ حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا، حریرہ جو ذرا پتلا ہوتا ہے، اوپر سے حضرت سودا آ گئی، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو ان میں بڑی دوستی تھی، تو انہوں نے کہا سودا یہ میں نے حلوہ بنایا کھاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ کہا کھا لو ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ انہوں نے کہا مجھے طلب نہیں، تو انہوں نے لپ بھری اور منہ پہ مل دی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ آپ نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کہا سودا چل آ اس کے منہ پہ مل۔ حضرت سودا نے اٹھا کر ان کے منہ پہ مل دیا۔ اللہ اکبر، ہائے یہ آپ کے گھر کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر مغرب کے بعد سب بیگمات کو وہاں بلاتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ دن میں 3 مجلسیں ہوتی تھی، فجر کی مختصر، عصر کی تھوڑا ٹائم، مغرب کے بعد پھر سب کٹھی اس گھر میں، وہاں جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ساری عشاء سے پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی، اب عشاء کی نماز پڑھا کے آ کے فوراً سو جاتے تھے۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے۔ پھر آپ آخری 3 پہر جب رہتے آپ اٹھ جاتے تھے، اور تہجد کا وضو آپ خود فرماتے تھے، مسواک فرماتے، جس گھر میں ہوتے وہاں آپ نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی تفصیل تو معلوم ہے کہ وہ آگے لیٹی ہوتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے میں جاتے تو جگہ تنگ تھی تو آپ ایسے رانوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے وہ پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی۔ انہیں نہیں کہتے تھے اٹھ کے تہجد پڑھو، اور اپنے نفلوں سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر یوں کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لیٹ جاتے تھے ایسے، تو حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی تھی۔ پھر فجر کی اذان تک دونوں ایز اے خامند اور بیوی آپس میں ان کی پیار و محبت کی بات ہوتی تھی۔